زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین حب المشائخ حضرت مولانا رکن دین شاہ صاحب الوری مسعودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار اقدس میں حاضری دے کر اور آپ کے پیر و مرشد فقیہ الہند اعلیٰ حضرت خواجہ محمد مسعود شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین۔ حضرت کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت خواجہ محمد مسعود شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی فاتحہ خوانی میں ہم حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ دیکھو آپ اور ہم ماحول سے اور جہاں رہتا ہے اس سے بڑا متاثر ہوتا ہے، کوئی بھی ہو۔ دیوبندی بچہ اگر دیوبندی میں ہے تو آپ بہت کم پائیں گے کہ وہ سنی ہو جائے، یا غیر مسلم کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ایمان لے آئے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ حضرت کے جو اساتذہ ہیں، دو استاذ، وہ دونوں بدعقیدہ، یہ غیر مقلدین کو آمین والے کہتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دولت ایمان عطا فرمائی، استاذوں کی نہ مان کر اہل سنت والجماعت پر قائم ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنے جن کے پاس پڑھا، جن کے پاس حدیث پڑھی، سب کچھ، اور پھر حدیث پاک، آج تو یہ دکھاوا ہو گیا ہے حدیث پاک کا پڑھنا۔ حضرت جب حدیث پاک مسجد فتح پوری جو ہے، جہاں مدرسہ جو عالیہ حضرت ہی کے پیر و مرشد حضرت سید امام علی شاہ صاحب قطب پنجاب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر وہ مدرسہ عالیہ ہے، امام علی کے نام پر، وہاں جب درس حدیث پاک ہوتا تھا تو ساتھ میں مراقبے بھی ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ قوم پنجابیان کے کچھ لوگ آ گئے، حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، اب حدیث پڑھاتے پڑھاتے عالم یہ گردنیں نیچی ہیں، استاد بھی بیٹھے ہیں، شاگرد بھی بیٹھے ہیں، ان کا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر! اتنا اس نے کہا، اور آپ نے ایک نگاہ جو ڈالی ہے، کم نگاہی سے دیکھتے ہیں والے خوب رو خوب ہوتے، ایک نگاہ میں کام ہو گیا وہ بے ہوش۔ اب آپ نے فرمایا ہر جا بے گما مبر کے خالص شاید کے پلم خوبتا باشد، تو سوچ رہا ہے کہ یہ خالی میدان ہے؟ یہ مقام ان اللہ والوں کا کہ حدیث پاک بھی پڑھایا جا رہا ہے، ساتھ میں کیا درس عطا فرمایا۔ اور ایک عمل ہوتا ہے سلب امراض۔ سلب امراض کا مطلب عمل یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیماری کو کھینچ کر پیڑ پر ڈال دیا جاتا ہے، یہ عمل ایک ہے۔ حضرت کے پیر و مرشد خواجہ محمد مسعود شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی فاتحہ خوانی میں آپ اور ہم حاضر ہیں، مظہر الدین صاحب اپنے باپ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب بیمار ہو گئے۔ اب جب بیمار ہوئے، حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور آپ کے وہ فلاں مرید بیمار ہیں، آپ تشریف لے گئی، کیا مرید کی قسمت ہے کہ پیر تشریف لا رہے ہیں، اور تشریف لا کر آپ وہ لیٹے ہوئے ہیں، مطلب اتنی حالت خراب ہے کہ اٹھ نہیں سکتے، اور حضرت نے ان کے جسم پر ہاتھ رکھا، فرمایا یہاں درد ہے، یہاں درد ہے، جہاں جہاں درد ہاتھ رکھتے جاتے تھے وہیں سے بیماری کافور ہوتی جاتی، سبحان اللہ، بیماری ختم، اچھے خاصے اٹھ کر بیٹھ گئے، اور فرمایا کہ بیماری کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت کا واقعہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے سلب امراض کا عمل بتایا، کیا، ابھی عمل پورا نہیں ہوا تھا کہ آپ کے ماموں حضرت کے مولانا فرید الدین شاہ صاحب الوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آنکھ میں درد ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے وہ عمل کیا، اب ان کی آنکھ تو صحیح ہو گئی، مجھے تکلیف ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت خواجہ محمد مسعود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلوہ فرما تھے، بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور اس طرح سے، فرمایا ابھی کچے ہو نا۔ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت کا وہ فرمانا، یہ ہے اصل بات۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو حضرت نے فرمایا تھا نا ابھی کچے ہونا، مجھے اتنا پسند آیا کہ میں ہر روز اس بات کو یاد کرتا ہوں، کچے ہونا، پیر کا یہ فرمانا، اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ حضرت کے جو بیت ہونے کا واقعہ ہے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ مجذوب نے فرمایا کہ مولوی رکن الدین، یہ مولوی مسعود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ اگر پردے اٹھا دیے جائیں تو 12 کوس تک لوگ، مخلوق نور خدا بندی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اتنا مقام رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو عطا فرمایا۔ یہ ان کا کرم اور احسان ہے کہ آپ اور ہم حاضر آئے، اور کتنے واقعات سنتے رہتے۔ سیدھی بات دو لفظوں کی یہ ہے کہ اگر اس دامن کو پکڑے رکھا، جب چارپائی نہ جلی، یہ غیر مسلم آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایمان لایا، اس کو شمشان کی آگ نے نہ جلایا، تو جس مرید کے دل میں ان کی سچی محبت ہوگی اور حضرت کے صدقے سے وہاں ہم پہنچیں گے، اللہ اکبر، تو رب تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز
دنیا کی آگ سے بھی محفوظ ہیں اور آخرت کی آگ سے بھی محفوظ ہیں. اور سب سے بڑی بات مرید کے لیے یہ ہوتی ہے، ان کے دامن کے پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان شیاطین سے محفوظ کر دے. ایمان پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے. یہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اہل اللہ کے صدقے ایمان کی دولت عطا فرمائے. ان کے دامن کرم سے اب ہم وابستہ ہیں. اور یاد رکھو یہ ساتھ جو ہے، یہ ساتھ یہ معمولی بات مت سمجھو. حضرت فرما دیتے ہیں نا کہ ہاتھی پھرے گرام گرام، جس کا ہاتھی اس کا نام. مثنوی شریف میں بہار مثنوی لکھ رہا ہوں، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک چوہے کی اور مینڈک کی دوستی ہو گئی. بروں کا ساتھ کیسا کام کا فائدہ نقصان دیتا ہے، اچھوں کا ساتھ کتنا فائدہ دیتا ہے، دونوں حکایت بیان فرمائے. مینڈک کی اور چوہے کی دوستی ہو گئی. چوہے نے کہا یار تو دریا میں چلا جاتا ہے، میں باہر رہ جاتا ہوں، ملنا ملانا کیسے ہو. تو اس نے کہا ایسا کرو ایک دھاگا باندھ لو. اب ایک دھاگا مینڈک کی ٹانگ میں اور ایک دھاگا چوہے کی ٹانگ میں. جب ملنے کو دل کرے وہ کھینچ لے، وہ آ جائے، اس کا دل کرے وہ آ جائے. چیل نے دیکھا ہاں داؤ اچھا ہے. اس نے چیل نے دھاگے کو ہی اٹھایا اور دونوں کو لے گئی ساتھ میں. ایک کے بجائے دو شکار ہاتھ لگے. یہ تو ہے برے کا ساتھ کہ ایک دھاگے نے دونوں کو کھینچ لیا. اور وہ بھی آپ نے سنا ہوگا مثنوی شریف ہی کے اندر لکھا ہے کہ ایک چیٹی نے اللہ سے دعا کری کہ مولا کریم مجھے حرم شریف کی کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرما. چیٹی دعا کر رہی. کیا ہے مور کہتے ہیں چیٹی کو. تو چیٹی نے دعا کر رہی کہ مولا کعبے کی زیارت نصیب فرما. وہاں سے حرم شریف سے ایک کبوتر اڑ کر آیا، جنگل میں آ کے بیٹھ گیا. چیٹی اس کے پیر پر چڑھ گئی اور کبوتر اڑ کر گیا، حرم شریف میں اتار دیا. تو یہ وہ کبوتر ہیں، یہ اللہ والے وہ ہیں کہ ان کے دامن کو اگر ہم نے پکڑ لیا انشاءاللہ العزیز کل بروز حشر ان کے صدقے میں ہمیں جنت ہی میں اتار دیں. اور اگر یہ دامن چھوٹ گیا تو پھر وہ چیل والا حال ہونا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ مولا کریم ہم سب کو ان اہل اللہ سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. مختصراً منقبت حضرت کے پیر و مرشد اور ان حاضری کا حضرت کے واقعات میں ملفوظات میں لکھا ہے. حضرت ایک الور کے رہنے والے ہیں اور ان کی حضرت کی اس خاندان میں کتنا جو ہے نوازتے تھے وہ خاندان، اور کتنی محبت اپنے مشائخ سے اپنے پیرانے سے کیا کرتے تھے. حضرت الور سے پہلے ایک ٹرین نکلتی تھی 3 up 4 down، ادھر سے آتی تھی 4 down، ادھر سے جاتی تھی 3 up، جس کو احمد آباد میل آج کل بولتے ہیں. ایک شخص الور کے اس میں بیٹھے تھے. حضرت کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت خواجہ محمد مسعود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فاتحہ میں ہم حاضر ہیں، جے پور تشریف لے جا رہے ہیں. آئے ہے کیا قسمت ہے. آپ نے فرمایا کہ الور رہتے ہیں؟ اس نے کہا جی. فرمایا مولوی رکن الدین کو ہمارا سلام کہتے ہیں. آئے فرمایا مولوی رکن الدین کو ہمارا سلام کہہ دینا. آپ مسجد ڈھک پوری میں آرام تشریف فرما ہے. وہ شخص وہاں پہنچا، کہا حضور ایک ایسے بزرگ تھے نورانی چہرے والے، اور انہوں نے فرمایا مولوی رکن الدین کو ہمارا سلام کہہ دینا. فرماتے ہیں کہ میری دل کی دنیا بدل گئی. اتنا سننا تھا کہ اب رکنا بھاری تھا کہ پیر جائے اور مرید بیٹھا رہے. آپ فوراً روانہ ہو گئے. اب نہ یہ پتہ کہاں، نہ یہ پتہ کہاں جانا، صرف اتنا کہ جے پور تشریف لے گئے. آپ ٹرین میں بیٹھے روانہ ہو گئے. جے پور اترے. تانگے والے سے کہا بھائی مجھے چلنا ہے. اس نے کہا کہاں؟ کہ بس بیٹھ چلو. تانگے والے وہ باتونی تو ہوتے ہی. اس نے کہا جیسا آپ کا چہرہ ہے ایسے ہی ایک نورانی چہرے والے رات بھی ایک ٹرین سے آئے تھے. آپ نے فرمایا میری منزل تو وہی ہے، مجھے وہی پہنچاؤ. اب اس سے کہا وہاں پہنچے اس کے گھر پر. تو اس نے کہا حضرت رات میں تشریف لائے اور صبح جلدی نکل گئے، فلاں گاؤں گئے. اللہ اکبر، کیا محبت ہے، کیسی اپنے پیروں سے عقیب وہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں فوراً وہاں پہنچا. کچھ تانگے والے سے کہا چلو وہیں چلو. اور وہاں جب پہنچے ہیں تو آپ دروازے پر کھڑے ہیں، مرید کے انتظار میں پیر کھڑا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی پہنچا مسافہ کیا. اس مسافے میں اتنا عطا فرما دیا کہ میں زبان سے اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا. یہ اور پھر کتنی محبت آپ کو تھی. حضرت کی صاحبزادیاں جب دہلی سے تشریف لاتی یا حضرت کے ایک صاحبزادے مسعود شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجمیر رہتے تھے، عبد المجید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پیرزادے، ان کی بچیاں جب الور آتی تو الور میں رنگریز اچھے تھے تو آپ ان کے لیے چنیاں بنواتے اور اس طرح سے پہلے سے تیار رکھتے کہ میرے پیر خانہ کے گھر والے آ رہے ہیں. اتنی محبت آپ کو تھی. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی محبت ان لوگوں کو عطا فرمائی ہے، کیسی عقیدت اپنے مشائخ سے، اور وہ کتنا نوازتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دہلی میں چاند کی تاریخ پر اختلاف میں تو حضرت کے صاحبزادے مسعود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا محمد سعید صاحب، انہوں نے کہا مولانا آپ کے تاریخ صحیح یاد نہیں، مطلب کوئی ذرا سا اختلاف ہوا. فرماتے ہیں کہ مجھے دلی طور پر ذرا سا ٹھیس لگی کہ میری بات نہیں سن رہے ہیں.
पूरी रात उन्होंने बिठाए रखा, बातें कर रहे हैं, पूरी रात गुजर गई। सुबह जब हुई तो फरमाया मौलवी रुकनुद्दीन, जो ये रत जगा हुआ है ये तुम्हारा दिल रखने के लिए हुआ है। कितना ख्याल मुरीदों का रखा। फरमाया कि जितना ये जो रत जगा है ये तुम्हारे दिल को रखने के लिए। एक मुरीद हाजिर हुआ अलवर ही का, उसने अर्ज किया हुजूर पीर मुर्शिद का उर्स पाक है, मैं ये घी का पीपा पेश करना चाहता हूँ। ये वाकया मैं बार बार इसलिए सुनाता हूँ, ये हमारी जो नजरें हैं, ये जो पेश करना, ये मत समझो कि हम दे रहे हैं, ये तो इनका करम है कि हमें हाजिरी की तौफीक अता फरमाया, ये इनका एहसान है कि हमको कुछ बुला रहे हैं। बाशद इनान मन बकफ इख्तियार दोस्त हर जा के मी कसद मने बेचारा मीरा, हम क्या हैं, ये तो उनका करम है कि हमें खींच लेते हैं, लगाम लगा रखी है और बुला लेते हैं। तो उसने जब घी का पीपा पेश किया उसकी नौकरी लग गई। दूसरे साल उसने 2 घी के पीपे पेश किए कि हजरत का करम, तो वो असिस्टेंट इंजीनियर बन गया। उस दौर में एक मतलब हिंदुस्तानी का असिस्टेंट इंजीनियर बनना बहुत बड़ी बात थी अंग्रेजों के दौर में। 2 पीपे पेश किए, तीसरे साल वो भूल गया, दर्जा नहीं बढ़ा। हजरत से किसी ने अर्ज किया कि हुजूर ये मामला हुआ, फरमाया अगर सौदा करता रहता तो और आगे बढ़ता रहता। उसने छोड़ दिया उधर से भी। तो उसने अर्ज किया हुजूर अर्ज उनको बता दिया जाए, फरमाया नहीं ये भी हमें ही झेलना। और कितना मकाम इन हजरत के, हमारे हजरत को देखो, हजरत का जो मतलब वो मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद सरहिंदी, जिनको 1000 का मुजद्दिद कहा गया है, जिनके लिए बिशारतें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही अता फरमाई, हिंद में होंगे 1000 साल में होंगे, जिनके लिए पीराने पीर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जुब्बा अता फरमाया, इतना बड़ा मकाम उनका। और जब उनके मज़ार पाक की तामीर का वक्त आया तो अलवर ही से हजरत को उनके संग बुनियाद के लिए बुलाया गया। सुभान अल्लाह। और जो गुंबद शरीफ है जो बना है वो भी हजरत ही के दस्ते करम से और अलवर ही के सेठ ने बनवाया था। वो वाक़या अलग है, बारहा सुनते रहते हो, जहाज जो आपने गिराया था। तो आपके एक मुरीद सरिंद जा रहे थे, उन्होंने कहा हुजूर सरिंद शरीफ का इरादा है, फरमाया हमारी टोपी ले जाओ, निशानी अता